وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں حقوق نسواں. اس سلسلے میں آپ دنیا کے تمام مذاہب کا، دنیا کے تمام ادیان کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی جتنی ضمانت دی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب اور دھرم میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا اتنا ذمہ نہیں لیا گیا ہے. آپ اس دور کو نگاہوں کے سامنے رکھیں جب عرب کی تاریکی کے ماحول میں اسلام کا سورج اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ طلوع ہوا. تو اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، سماج میں کوئی عزت نہیں تھی. اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ کوئی بچی کی پیدائش کی خبر نہ سنا دے. اسی ماحول کو قرآن عظیم نے اس انداز میں بیان کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بچی کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے. لیکن اسلام آیا، اسلام نے بچیوں پر بھی رحم فرمایا، بیویوں پر بھی رحم فرمایا، ماؤں پر بھی رحم فرمایا. اسلام نے عورتوں کے تمام طبقات پر رحم و کرم کی برسات فرمائی. عورت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، وہی عورت کبھی بیوی بنتی ہے، وہی عورت کبھی ماں بنتی ہے. اور ان تینوں مراحل میں اسلام نے عورتوں کو وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور دھرم میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. عرب کے ماحول کو نگاہوں کے سامنے رکھے، عورتوں کو ذرہ برابر کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں تھا. اسلام آیا اور اسلام نے عورتوں کو حق وراثت دیا، حق خلا دیا، حق خیار بلوغ دیا، حق نان و نفقہ دیا، حق سکنا دیا. بے شمار حقوق کا ضامن بن کر اسلام کا سورج اس دنیا میں طلوع ہوا. یہی بچی ہے کہ جب پیدا ہوتی تھی تو باپ مارے شرم کے آر کے اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. لیکن اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچی کو باعث زحمت نہ سمجھو، بچی تمہارے گھر میں آئی اللہ کی رحمت آ گئی. یہی بچی جب کسی کی بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر میں گئی تو شوہر کے نصف ایمان کی ضمانت بن گئی. اور یہی بچی جب شادی کے بعد کسی بچے کی ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام اور عورتوں کو جو عزت دی ہے دنیا کے کسی بھی مذہب، دنیا کے کسی بھی دھرم میں اس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے. دنیا کے تمام مذاہب کا جائزہ لے لیجئے. شادی کے بعد جب بچی رخصت ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے تو باپ کی زمین و جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ دنیا کا تنہا مذہب اسلام ہے کہ بچی کی شادی بھی ہو جاتی ہے، رخصت ہو کر سسرال جاتی ہے، پھر بھی باپ کی زمین و جائیداد میں اس کا حصہ برقرار رہتا ہے. جب وہی بچی کسی کی بیوی بنتی ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی زمین و جائیداد میں اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور وہی بچی جب کسی کی ماں بنتی ہے تو بیٹوں کی وراثت میں اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور وہی عورت جب کسی زمانے میں دادی بن جاتی ہے تو پوتوں کی وراثت میں اس کو حصہ مل رہا ہے. عورت ایک ہے اور زندگی کے تمام مراحل
مراحل پر اسلام انہیں حق وراثت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج دنیا کے تمام مذاہب اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسلام ہی نے عورتوں کے مقام کو اور عورتوں کی عزت کو آسمان کی بلندی پر پہنچایا ہے۔ ذرا اس دور کو نگاہوں کے سامنے رکھو کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو کوئی اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیرت طیبہ دنیا کے سامنے پیش فرمائی کہ 25 سال کی کریل جوانی میں 40 سال کی ایک بیوہ خاتون سے نبی اکرم شادی کر کے دنیا والوں کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ بیواؤں کو منحوس نہ سمجھنا، جب بیواؤں کا رشتہ ہے تو نبی کی سنت سمجھ کر قبول کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یہی بچی بیوی بنتی ہے تو شوہر پر اس کا کیا حق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صحابی نبی نے عرض کیا یا رسول اللہ ما حق المرأة علی الزوج، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یطعمها اذا طعم ویکسوها اذا اکتسى ولا یضرب الوجه ولا یهجرها الا فی البیت، کہ اس کا حق یہ ہے کہ جب شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب شوہر پہنے تو بیوی کو پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے۔ یعنی ضرب خفیف کی اجازت تو ہے بعض صورتوں میں، لیکن چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس عورت کو کہیں نہ چھوڑے مگر گھر کے اندر تنہا چھوڑے۔ اسلام نے زندگی کے تمام مراحل میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اسلام میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، انسانوں میں کون ہے جو حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا اموں کا، تیری ماں سب سے زیادہ مستحق ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا اموں کا، تیری ماں مستحق ہے۔ پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا اموں کا، تیری ماں مستحق ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، اس کے بعد کون حسن سلوک کا مستحق ہے؟ تب سرکار فرماتے ہیں ثم ابو کا، اب تیرا باپ مستحق ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی ہے، عورتوں کو جو مقام دیا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم میں نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی نظیر مل سکتی ہے۔ اسلام مذہب اسلام ایسا مکمل ہے، ایسا کامل ہے کہ پورا کا پورا اسلام حقوق ہی پر مشتمل ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو، پورا اسلام حقوق پر مشتمل ہے۔ آج جو لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مردوں کو 3 طلاق کا حق دے کر اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ایک معتدل مذہب ہے، انسانوں کے مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ زندگی کے نباہ کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ ایسی صورت میں بعض مذاہب میں جہاں طلاق کا تصور نہیں ہے، شوہر بیوی سے نجات پانے کے لیے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتا ہے، بیوی شوہر سے نجات پانے کے لیے ٹرین کے آگے جل جاتی ہے، اپنے جسم میں پٹرول چھڑک کر مر جاتی ہے۔ اسلام نے ایک معتدل راستہ اپنایا ہے کہ اگر زندگی کے نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو اسلام تمہارے سامنے طلاق کا پرستاؤ بھی پاس کرتا ہے، طلاق کا پراودھان بھی رکھتا ہے۔ اگر نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو طلاق دے کر تم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہو، خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں طلاق کا اختیار دے کر اسلام نے عورتوں پر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ رشتہ نکاح کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی اسلام نے کوشش کی۔ بہت اچھا حضرت، اگر 3 طلاق کا اختیار نہ دیا جاتا تو کبھی جھٹکے میں، غصے میں، جذبات میں ایک طلاق اگر نکل جائے، بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے، بعد میں شوہر کو کبھی افسوس ملنا پڑے گا۔ اسلام نے 3 مراحل رکھے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے تم نے ایک طلاق دیا ہے تو عدت کے گزرنے تک ابھی من وجہین بیوی ہے، غور و فکر کا موقع ہے۔ اگر نباہ کی صورت نکل رہی ہے تو قول کے ذریعے رجوع کر لو، اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو تم کو صرف نکاح کرنے کی ضرورت ہے، حلالے کی ضرورت نہیں۔ 2 طلاق تک یہی ہے، لیکن جب
تم نے 2 مرتبہ طلاق دے کر کے فائنل کر دیا کہ اب اس کے ساتھ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے، تب تمہیں تیسری طلاق دینے کا اختیار ہے۔ اب اس کے بعد عورت اپنے راستے پر چلے اور شوہر اپنے راستے پر چلے۔ اسلام نے 3 طلاق کا اختیار دے کر رشتہ نکاح کو مضبوط کیا ہے، رشتہ نکاح کو کمزور نہیں کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق پر پابندی عائد ہونی چاہیے، 3 طلاق کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق نہیں مانی جائے گی، 1 مانی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں غیر مقلدین پیش نظر آ رہے ہیں جو مودی کو مسگائیڈ کر رہے ہیں، مودی کے ذریعے 3 طلاق پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا دلائل و براہین کی روشنی میں ان حنفیوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی تھی، 3 مانی جاتی تھی، صحابہ کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 3 مانی جاتی، تابعین کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 3 مانی جاتی، تابعین کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 3 مانی جاتی۔ ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، ان کے مقلدین کا اجماع ہے کہ اگر شوہر ایک ساتھ یا ایک مجلس میں یا ایک طلاق میں 3 طلاق دے دے تو تینوں طلاق پڑے گی، ایسا نہیں کہ 1 طلاق پڑے گی۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مودی کے ذریعے اس پر پابندی لگوا دی جائے۔ یہ مودی کی کیا حقیقت ہے کہ اسلام کے قانون کو بدل دے۔ 3 طلاق کا قانون قرآن سے ثابت ہے، 3 طلاق کا قانون حدیث سے ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا ناجائز ہے، بدعت ہے، شوہر کو ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شوہر نے ایک ساتھ 3 طلاق دے ہی دی تو تینوں طلاق پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 طلاق پڑے گی۔ یہی قرآن کے منطق سے ثابت، یہی صحابہ سے ثابت، یہی تابعین سے ثابت۔ لیکن یہ غیر مقلدین جو حدیثیں پڑھ کے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نبی کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 1 مانی جاتی، اور صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 1 مانی جاتی۔ عمر ابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق دی جاتی، 1 مانی جاتی۔ پھر حضرت عمر نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ ارے نادان، تو عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، عمر کا راستہ رحمانی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجا۔ عمر ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جس راستے پر چلے گا اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چل سکتا۔ تراویح 20 رکعت ہے، یہی عمر کا راستہ ہے، شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ قربانی 4 دن نہیں 3 دن ہے، یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ اور ایک نشست میں اگر 3 طلاق دی جائے، تینوں پڑتی ہے، یہ عمر کا راستہ ہے، اور شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف کی وہ حدیث مختصر ہے، اور اسی حدیث کو ابو داؤد نے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ محدثین کی عادت ہے کہ ایک ہی حدیث کو کہیں مختصراً ذکر کرتے ہیں اور کہیں مفصلاً ذکر کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب دونوں حدیثوں کو جوڑ کر دیکھا جائے گا تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر منطبق ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب سختیانی ابو صحابہ سے روایت کرتے ہیں، ابو صحابہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وصدرا من عمارت عمر۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضور کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر ابن خطاب کے ابتدائی دور میں جب شوہر اپنی غیر مقبولہ بیوی کو جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، جب اس عورت کو 3 طلاق دیتا تھا اور الگ الگ کلموں سے 3 طلاق دیتا تھا، انت طالقن تجھے طلاق، انت طالقن تجھے طلاق، انت طالقن تجھے طلاق۔ جب غیر مقبولہ بیوی کو الگ الگ کلموں سے 3 طلاق دیا جائے گا تو وہ پہلی ہی طلاق سے باینہ ہو جائے گی، دوسری طلاق کا محل ہی نہیں بچا، تیسری طلاق کا محل ہی نہیں بچا، اس لیے دوسری طلاق۔ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، مسلک اعلی حضرت کے بہت بڑے نقیب اور ترجمان، شہزادے حضور صدر الشریعہ، ممتاز الفقہا، سلطان الاساتذہ، محدث کبیر، استاذی حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیضہم اسٹیج پر تشریف فرمائے۔ حضرت ہی نے حکم دیا تھا کہ اسلام میں
حقوق نسواں کا کیا مقام ہے اس پر بھی بولو اور 3 طلاق کی بھی وضاحت کر دو. حضرت کے حکم ہی پر میں نے 3 طلاق کو ایڈ کر دیا. اب حضرت چونکہ موجود ہیں اور جب تک حضور تاج الشریعہ تشریف فرما نہیں ہے حضرت ہی اس اجلاس کے سرپرست ہیں، اور جب دونوں موضوع پر بول رہا ہوں تو دونوں موضوع کا وقت بھی مجھ کو ملنا چاہیے، اس لیے تھوڑا سا وقت بڑھا دیا جائے تاکہ اس موضوع کو بھی میں کمپلیٹ کر دوں، اور اس کے بعد جماعت رضائے مصطفیٰ نے اس موقع پر جو اہم کارنامہ انجام دیا ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مسلم شریف کی وہ حدیث مختصر ہے اور ابو داؤد میں اسی حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر ابن خطاب کے ابتدائی دور میں جب آدمی غیر مدخولہ بیوی کو 3 طلاق الگ الگ کلموں سے دیتا تھا تو چونکہ غیر مدخولہ کی طلاق میں گنتی نہیں ہے، چونکہ اس کی عدت نہیں اس لیے اس کی طلاق میں گنتی نہیں ہے، وہ ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے. جب نکاح رہا ہی نہیں تو دوسری طلاق کس پر پڑے گی، تیسری طلاق کس پر پڑے گی؟ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں اس طور پر نافذ کیا کہ حضور کے زمانے میں تو الگ الگ کلموں سے طلاق دی جاتی تھی، لیکن عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک ساتھ لوگ 3 طلاق دینے لگے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ طلاق متانت اور سنجیدگی کی چیز تھی، لیکن لوگوں نے اجلت سے کام لینا شروع کیا، اس لیے میں 3 طلاقوں کو نافذ کروں گا. مطلب یہ کہ جب الگ الگ کلموں سے غیر مدخولہ کو 3 طلاق دی جائے تو پہلی پڑے گی، دوسری نہیں پڑے گی، تیسری نہیں پڑے گی، لیکن جب ایک ساتھ 3 طلاق دیا جائے تو چاہے مدخولہ ہو کہ غیر مدخولہ ہو تینوں طلاق پڑ جائے گی. اور اسی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ابن حبان نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. صحاح ستہ کی ایک حدیث ہے، محدث ابن حبان اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں، باب من طلق امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد، جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے ایک ہی مجلس میں، اس کا بیان. اور اس کے تحت فاطمہ بنت قیس کی حدیث نقل فرماتے ہیں. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے، طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى الیمن، میرے شوہر یمن کے لیے نکل رہے تھے اور انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں. جب یمن کے لیے نکل رہے تھے تو قرینہ یہ ہے کہ ایک ساتھ انہوں نے 3 طلاق دی ہوگی، سامان اٹھایا ہوگا، یمن کے لیے رخصت ہو گئے ہوگے. جب حضرت فاطمہ بنت قیس نبی کی خدمت میں پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں. فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ایک ساتھ طلاق دی جائے تو تینوں پڑتی ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک پڑتی. اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا بدعت ہے، اور بدعت اور ناجائز طریقے پر طلاق دے گا تو ایک ہی پڑے گی، باقی نہیں پڑے گی. بخاری شریف کی یہ حدیث اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا. حالت حیض میں طلاق دینا بھی ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے جب اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا، رسول پاک کو اطلاع ملی، سرکار غضبناک ہوئے. حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا مرہو فلیراجعھا، اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اس طلاق سے رجوع کر لے. سرکار رجوع کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اگر طلاق نہیں پڑی تو رجعت کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ رجعت کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق پڑ گئی. حالت حیض میں طلاق دینا اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ گناہ ہے، لیکن کسی نے اگر دے ہی دیا تو طلاق پڑ جائے گی. یہی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، نبی کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے حالت حیض میں 1 طلاق دیا تھا، آپ نے فرمایا رجوع کر لو، میں نے رجوع کر لیا. لو طلقتها ثلاثا، اگر 3 طلاق دیا ہوتا تب کیا حکم ہوتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذ قد عصیت ربک وبانت منک امراتک، اس وقت تو اپنے رب کا نافرمان ہوتا اور تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک ساتھ 3 طلاق دیا جائے، یا ایک مجلس میں 3 طلاق دیا جائے، یا ایک توہر میں 3 طلاق دیا جائے تو اگرچہ یہ ناجائز ہے، اگرچہ یہ بدعت ہے، لیکن دینے والے نے جب طلاق دے دیا تو تینوں طلاقیں پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 طلاق پڑے گی. یہی عبداللہ ابن عباس، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا انی طلقت امراتی الفا، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دیا. بتاؤ 1000 طلاق الگ الگ توہروں میں دے گا تو 82 سال 3 مہینہ اس کے لیے چاہیے. ایک ساتھ اس نے 1000 طلاقیں دی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 3 طلاق سے کام ہو گیا، تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی، اور باقی طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ اور رسول کی آیتوں کا مذاق اڑایا. انہی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا انی طلقت امراتی مثل عدد نجوم السماء، میں نے اپنی بیوی کو آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دیا ہے. بتاؤ کوئی آسمان کے تاروں کے برابر؟ اللہ
الگ الگ مجلسوں میں یا الگ الگ طہروں میں طلاق دے سکتا ہے؟ کئی پشتیں ختم ہو جائیں گی، آسمان کے تاروں کے برابر طلاق مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 3 طلاق سے تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی اور باقی طلاقیں لغو اور بیکار ہو گئی۔ یہ حدیث ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ساتھ اگر 3 طلاق دیا جائے، ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دیا جائے، ایک طہر میں 3 طلاق دیا جائے تو تینوں پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پڑتی ہے۔ یہ غیر مقلدین کا فریب ہے، یہ غیر مقلدین کا دھوکہ۔ اور مودی کان کھول کر سن لیں، اگر 3 طلاق کے قانون کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت کی کوشش کی، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی، تو اگرچہ جماعت رضائے مصطفیٰ اس میدان میں اتر چکی ہے اور پورے ملک میں مودی حکومت کے خلاف جماعت رضائے مصطفیٰ نے تحریک چھیڑ دیا ہے۔ علامہ اسجد اللہ اور مولانا شہاب الدین اور رضا اکیڈمی کے بانی الحاج محمد سعید نوری، ان لوگوں نے زبردست کارنامہ انجام دیا ہے اور پورے ملک میں دستخطی مہم جاری کر دی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں فارم جمع ہوئے ہیں، آن لائن فارم بھی سبمٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر مودی حکومت اپنے حلف نامے کو واپس نہیں لے رہی ہے اور مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی کوشش کرے گی تو مودی حکومت کان کھول کر سن لے، مودی کان کھول کر سن لے، ہندوستان کا 70 کروڑ مسلمان تو الگ رہے، تاج الشریعہ کے اتنے مریدین ہیں کہ اگر اپنے سر پر کفن باندھ میدان عمل میں اتر پڑے تو نہ مودی کا پتہ چلے گا نہ مودی کی حکومت کا پتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہائے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ 3 طلاق کے تعلق سے اور بھی کئی درجن حدیثیں موجود ہیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ میرے استاذ محترم حضور محدث کبیر تشریف فرما ہے، اگر کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو محدث کبیر کی تقریر سن کر جائیے، انشاءاللہ ساری کمیوں کو محدث کبیر پوری فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔